آج بھی قرآن اسی جوبن کے ساتھ دنیا پر موجود ہے۔ بات ادھر کو چلی جائے گی تو بات بہت دور ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا یہ مدرسہ بنتا ہے، لوگ چندہ شروع کرتے ہیں، بات یہاں سے شروع کی تھی۔ بظاہر تو تھوڑا سا چندہ ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد مدرسہ بن جاتا ہے، تھوڑا سا چندہ ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد مسجد بن جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے، کیونکہ جس مذہب کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اسباب کو بھی باقی رکھنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جو بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں حافظ، یہ قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے تھے نا بابا، یہ قرآن کی حفاظت نہیں کر رہا، قرآن اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے۔ تو جب اس کا سینہ، جس سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو محفوظ رکھنا ہے تو اس سینے کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے برتن کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے۔ لہٰذا کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ مدارس ختم ہو جائیں، پروپگنڈے کیے، بہت سارے کام کیے اس کے لیے۔ انگریز نے بھی یہاں ایک زمانے میں اس بر صغیر میں صرف دلی میں 1000 مدارس کو بلڈوز کیا تھا، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا تھا، 36,000 سے زیادہ علماء کو تخت دار پر لٹکایا تھا۔ خیال یہ تھا کہ دین ختم ہو جائے گا، مگر دین ختم ہو گیا، برطانوی سامراج خود ختم ہو گیا، دین باقی تھا، قرآن باقی تھا، باقی ہے، اور بولو ذرا زور سے بولو ذرا، باقی دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو مٹا سکی ہے نہ اس کو مٹا سکے گی۔ کیا پتھر کی لکیریں بھی کبھی مٹا کرتی ہیں؟ کتنے ناداں ہیں تیرے نام کو مٹانے والے۔ قرآن کریم مٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے وہ باقی رہے گا جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر لے گا۔ میں ایک کہانی سمجھ لیں بچے، کہانی سنایا کرتا ہوں اس پر۔ ایک طالب علم تھا، بچہ تھا چھوٹا، نابینا ہو گیا بچپن میں، نام اس کا فتح محمد تھا، والدین اس کو پیار سے فتح کہتے تھے۔ والد فوت ہو گیا، والدہ غریب تھی، بس روزانہ اپنے بچے کو اٹھاتی اور استاد کی درسگاہ میں چھوڑ آتی، اور ہر روز ایک ہی بات کہتی، فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ ہے توجہ آپ کی؟ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، بڑی عجیب کہانی بھائی بچے بھی غور سے سنو، کہانی سنا رہا ہوں۔ تو روز ماں کیا کہتی؟ فتح، نام بگاڑنے کی ہمارے ہاں عادت ہے، فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ میں کہا کرتا ہوں تقدیر ہنستی ہوگی، فتح محمد کی ماں یہ وقت بتائے گا، فتح محمد کی ماں یہ وقت بتلائے گا کہ کون پوچھے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قاری فتح محمد وہ فتح محمد نے قرآن کریم حفظ کیا اور قرآن سے عشق ہو گیا۔ عشق اگرچہ درد بھی ہے بلا بھی ہے، اتنا برا نہیں، یہ درد کچھ بھلا بھی ہے، یہ جائز جگہ پر ہو تو پھر یہ بھلا بھی ہے۔ بس قرآن کریم سے عشق ہو گیا، اب بس جاگ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنا یاد ہو گیا قرآن کریم، کیونکہ یہ پڑھنے کے سوا یاد نہیں ہوتا، اتنا یاد ہو گیا، اتنا یاد ہو گیا، اتنا یاد ہو گیا۔ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو من الجنۃ والناس سے الٹا پڑھنا شروع کروں اور الف لام میم تک پڑھتا چلا جاؤں، لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کہ یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن یاد اتنا ہے کہ پڑھنا چاہوں
تو پڑھ سکتا ہوں. اب نابینا بھی تھے. قرآن کریم سے عشق ہو گیا اور پھر چلتے چلتے یہ عشق اتنا بڑھا. قاری فتح محمد نے ہزاروں لوگوں کو قرآن پڑھایا. قاری فتح محمد کو اتنا عشق چڑھا قرآن کا کہ بس ایسی عجیب کیفیت ہو گئی کہ واش روم میں جاتے تو اپنی زبان پکڑ کر رکھتے ورنہ وہاں بھی تلاوت جاری ہو جاتی. قاری فتح محمد جاگ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بستر پر لیٹ گئے، تلاوت کرتے کرتے سو گئے. جو ہی آنکھ لگی پھر وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا جہاں چھوڑا تھا. پھر سو رہے ہیں، بس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نیند میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. طلبہ بیٹھے قرآن پاک ساتھ لے کر بیٹھے ہیں. خواب میں بھی فتح محمد بھول نہیں رہا، 3 پارے تلاوت ہو رہے ہیں. آنکھ کھلی پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیا. یہ کرامت تھی حضرت کی بڑی عجیب. اب جناب قرآن کریم کے ساتھ جو لگ گئے تھے، اب قاری فتح محمد اتنا مشہور ہوا کہ پورے پاکستان میں کیا پورے بر صغیر میں قاری فتح محمد کا نام گونجنے لگا. یہاں سے قاری صاحب نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی میں قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا. یہ کون ہے؟ وہ فتح جس کو ماں کہتی تھی میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا تجھے. مسجد نبوی کے سب سے مشہور اور بڑے امام حضرت قاری عبدالرحمن حذیفی نے اول تا آخر پورا قرآن کریم قاری فتح محمد سے پڑھا ہے. سب سے بڑی عمر کے امام مسجد نبوی کے قاری عبدالرحمن الحذیفی. پھر عجیب مسئلہ ہوا. قاری فتح محمد مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے. قاری فتح محمد صاحب کا انتقال ہو گیا. بات یاد رکھنا، میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا. قاری فتح محمد صاحب کو انتقال سے پہلے فالج ہو گیا. پھر 3 دن پہلے قاری فتح محمد صاحب قومے میں چلے گئے. اب صورتحال یہ تھی کہ جب فالج ہو گیا تو ہر وقت 10 قاریوں کی ڈیوٹی تھی. باری باری وہ قاری فتح محمد کے پاس کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے. پھر 3 دن پہلے قاری صاحب قومے میں چلے گئے. جب 3 دن پہلے قومے میں چلے گئے اب بھی طلبہ اسی طرح تلاوت کرتے رہے. تو جب آپ قومے میں گئے تو اس وقت آپ کے ملک کے 2 معروف قاری جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، حضرت مولانا قاری طاہر رحیمی رحمہ اللہ تعالی، قاری عالمگیر رحیمی رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں حضرات وہاں موجود تھے. ہمارے چنیوٹ کے ابھی تو زندہ ہے قاری عبدالحمید حامد صاحب، یہ بھی وہاں موجود تھے. قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اب قومے میں چلے گئے. قاری عالمگیر صاحب کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. آیت مبارکہ پر پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، تو غلطی سے قاری عالمگیر صاحب نے سلامن قولا من رب الرحیم کہہ دیا. قاری فتح محمد سکتے میں تھے تو آپ کی گردن ہلی. آپ کی گردن ہلی تو قاری طاہر رحیمی نے لقمہ دیا، سلام قولا من رب الرحیم. قاری عالمگیر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لقمہ لیا اور پھر پڑھا سلام قولا من رب الرحیم، پھر آپ کی گردن ہلی. تیسرے دن قاری فتح محمد کا انتقال ہو گیا. مسجد نبوی میں قاری فتح محمد کا جنازہ ہوا. قاری عبدالرحمن حذیفی نے جنازہ پڑھایا. 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی اور پھر قاری فتح محمد کو حضرت مولانا قاری الامام القاری المقری
امام نافع کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ امام نافع کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع میں امام مالک کے قدموں میں۔ امام مالک کہاں دفن ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں، جس کو ماں کہتی تھی پھتے میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ آج وہ قاری فتح محمد حضرت عثمان غنی کے قدموں میں سو رہا ہے۔ پھر اس پر بس نہیں، بلکہ حرم شریف میں، حرمین میں، بلکہ پورے عرب میں دستور یہ ہے کہ وہاں تعزیت ہماری طرح نہیں ہوتی، پھوڑی شوڑی بچھانے کا ادھر رواج نہیں ہے، وہاں تعزیت قبرستان میں ہوتی ہے۔ اب جو ہی قاری فتح محمد کو قبر میں خود عبد الرحمن حذیفی مسجد نبوی کے امام نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اب وہاں دستور یہ ہے کہ قبر میں میت کو اتارنے کے بعد وارث اعلان کرتا ہے کھڑے ہو کر کہ میں فلاں آدمی ہوں، یہ میرا باپ تھا، یہ میرا بھائی تھا، جس نے تعزیت کرنی ہو وہ مجھ سے تعزیت کرے۔ پھر تدفین کے بعد لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے تعزیت کرتے ہیں۔ اب جب قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو قبر میں اتارا تو وہاں تو قاری فتح محمد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، عزیز و اقارب میں سے کوئی نہیں تھا، تو حضرت عبد الرحمن حذیفی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں قاری فتح محمد کا وارث ہوں، جس نے تعزیت کرنی ہو وہ مجھ سے تعزیت کرے۔ جس کو ماں کہتی تھی میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم اصل میں عظمت والا ہے۔ فتح محمد کا تعلق کیونکہ قرآن کریم سے ہو گیا، لہذا قرآن کیونکہ خود بلند ہے تو جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی، بولو ذرا، جو قرآن کریم کے ساتھ مل جائے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس موقع پر اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا اور آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیے، اور ان مدارس کو، ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، ان کو معمولی نہ سمجھی۔ جب بچہ آتا ہے اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ کل کیا بن جائے گا، پھر ایک وقت آتا ہے، وقت بتلاتا ہے، حالات بتلاتے ہیں کہ وہ بچہ کہاں پہنچا۔ تو بات سنا رہا تھا، کہانی سنا رہا تھا فتح محمد کی کہ میں مر جاؤں گی تجھے یاد ہے بات۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، قصہ اس لیے سنایا کہ یہ جو بچے ہمارے مدرسے میں ہیں اور مدارس میں ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، خلاق عالم نے جو ان کو قبول کیا ہے، آخر سوچنے کی بات ہے، وہ علام الغیوب ذات ہے، علیم و خبیر ذات ہے، غیب کے حالات کو جانتا ہے۔ پوری بستی میں سے چند بچوں کو چنا جاتا ہے، آخر کوئی تو ان میں کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مالک اپنے قرآن کریم کے لیے، اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کو منتخب کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے، عالم بن رہا ہوتا ہے، ہم تو ایک بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے باپ، اس کے دادا، اس کے پردادا، نسل میں سے معلوم نہیں کون شخص ہوتا ہے جس کی دعا اس کے پیچھے چلتی آ رہی ہوتی ہے اور اس شخصیت پر آ کر اس دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، قرآن کریم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا، وہ ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو خضر علیہ السلام نے بتلایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے دو بچوں کا خزانہ دفن تھا، لغلامین یتیمین، دو بچوں کا خزانہ یہاں پر دفن تھا۔
وکانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا، اور خزانہ دفن تھا تو پھر کیا ہوا؟ دیوار کو کیوں سیدھا کیا گیا؟ خزانہ دفن تھا تو پھر کیا ہو گیا؟ کہا کانا ابوہما صالحا، خزانے کی حفاظت اس لیے کی جا رہی تھی کہ ان بچوں کا باپ جو تھا وہ صالح تھا، وہ نیک انسان تھا۔ سوال یہ کہ وہ کون تھا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو صالح آدمی تھا نا، وہ 7 نسلیں پہلے گزرا تھا۔ اس سے علامہ شامی نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ تو علامہ شامی نے تو عجیب بات کر دی، کہا کہ جب ایک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے گا؟ اور میں نے ایک تفسیر میں ایک عجیب بات پڑھی ہے، یہ خضر علیہ السلام جب باہر نکلے دریا سے تو آگے لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو آپ نے پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے جب تعبیر دینے لگے بعد میں تو کہا کہ اصل میں اس کے والدین تو نیک آدمی تھے، بچہ بڑا ہو کر بڑا بدماش بننے والا تھا، تو میں نے کہا والدین کی بدنامی کا سبب بنے گا اس لیے مار دیا۔ عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ یہ جو بچہ تھا یہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب والدہ کو خبر ملی کہ نوجوان بچہ میرا کسی نے مار دیا تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ والدہ کے دل پر کیا گزری ہو۔ کہتے ہیں کہ والدہ جو ہے نا روتی پیٹتی وہاں آ گئی کہ میرے نوجوان بچے کو مار دیا، تو وہ رونے لگی، تو اس پر اس کو کہا گیا کہ صبر کرو۔ اس نے لاش کو دیکھا اور صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس عورت کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ ہے توجہ آپ کی؟ اسی عورت کو جس کا جوان بیٹا فوت ہوا تھا، اس نے اس پر صبر کیا، اللہ نے پھر اس کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی میں سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اس کی اولاد میں سے 70 نبی پیدا ہوئے۔